یہ آج ہمارا پارہ ہے 27واں۔ سورہ زاریات ہے۔ اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ فرشتے بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بنا پوچھے بچڑا ذبح کیا اور مہمان نوازی کی۔ تو یہ انبیاء کی سنت ہے کہ انبیاء مہمان نواز ہوتے تھے۔ آپ کے پاس مہمان آ جائے، جو آپ کے پاس ہیں آپ لے آئیں۔ کھانا نہ کھانا وہ مہمان کے سر پہ ہے، وہ کھا لے تو اچھی بات ہے، نہیں کھاتا تو اس کی مرضی۔ آپ کے پاس جو ہے وہ لے آئیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وقتوں میں لوگ غلام رکھتے تھے، اور غلاموں کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کمانا اور لا کر مالک کو کھلانا۔ مالک سکون سے بیٹھا ہوا ہے گھر میں، غلام اس نے رکھے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کماتے ہیں اور لا کر مالک کو کھلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ارید منہم من رزق، اور لوگو تم سارے کے سارے میرے غلام ہو۔ پوری انسانیت کیا ہے؟ اللہ کی غلام۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کبھی نہیں کہا مجھے کما کے لا کے دو، اور وما ارید ان یطعمون، اور میں نے کبھی نہیں کہا مجھے لا کر کھلاؤ۔ نہ میں تم سے کھانا مانگتا ہوں، نہ یہ کہتا ہوں مجھے کھلاؤ۔ میں تو یہ کہتا ہوں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہیں ہم اللہ کے غلام لیکن آزاد ہیں، بس عبادت کریں اور باقی جو مرضی کریں۔ آگے سورہ طور ہے، تو سورہ طور کے اندر ایک تو بیت المعمور کا تذکرہ ہے۔ بیت اللہ کے اوپر ایک بیت المعمور ہے جس کے 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں، اور جس کی ایک مرتبہ باری آ جائے قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی، اتنے زیادہ فرشتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر رشتوں کو ملانے کی بات کی ہے۔ جنت کے اندر ایک ترتیب یہ ہوگی کہ مثال کے طور پر باپ اور بیٹے ہیں۔ باپ کا درجہ جنت میں بہت اوپر ہے، بیٹا بھی جنت میں گیا لیکن درجہ بہت نیچے ہے۔ اب باپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی میں نے اپنے بیٹے کو ملنا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ اوپر سے نیچے آئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحقنا بہم ذریتہم، ہم بیٹے کا درجہ بڑھا کے باپ کے برابر کر دیں گے۔ تو آپ کا عزیز کوئی بھی، یہ تو میں نے ایک مثال دی، آپ کی والدہ ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، گھر کے کسی جتنے بھی افراد ہیں ان میں سے کوئی بھی اگر اوپر والے درجے پہ چلا گیا تو باقیوں کو بھی اللہ تعالیٰ تمام کو اوپر والا درجہ جو ہے وہ عطا کر دیں گے۔ آگے سورہ نجم ہے۔ سورہ نجم میں تو ایک بات یہ ہے وما ینطق عن الہویٰ، اس بات کو ذرا سمجھ لیں۔ بعض لوگ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زبان ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وحی کے بغیر بولتی نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ السلام ایک ہے بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ دین کی بات بتاتے ہیں تو اس وقت آپ کی زبان وحی کے بغیر نہیں بولتی۔ آپ نے دین کا جو بتایا وحی کے ساتھ بتایا۔ ایک ہے آپ کا انسان ہونا، آپ کے ذاتی معاملات ہیں، بچے ہیں، بیویاں ہیں، گھر میں گفتگو کرتے ہیں عام روٹین میں جس طرح ہم اپنے گھروں میں جا کے کرتے ہیں، تو یہ گفتگو نبی علیہ السلام کر لیتے تھے۔ لیکن جب بحیثیت رسول اللہ گفتگو کرتے تھے، چاہے گھر میں ہو چاہے باہر ہو، تو وہ گفتگو آپ کی وحی کے بغیر نہیں ہوتی تھی۔ آگے واقعہ معراج ہے سورہ نجم کے اندر۔ بعض لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا۔ سورہ نجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، یہ جو قرآن ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَىٰ کے الفاظ ہیں۔ لوگ اخرى کے الفاظ چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا۔ یہاں قرآن کہتا ہے اخرى، دوسری مرتبہ، تو دوسری مرتبہ کس کو دیکھا؟ تو یہ جبرائیل مراد ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے جبرائیل کو دوسری وحی کے وقت دیکھا، اور ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے جبرائیل کو واقعہ معراج میں دیکھا۔ آگے مسئلہ ہے اصال ثواب کا۔ محترم بھائیو، ہمارے معاشرے میں اصال ثواب کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں، جبکہ قرآن کچھ اور کہتا ہے۔ مختصر یہ، ایک بندہ اگر اللہ کا نافرمان تھا، اللہ کا باغی تھا، اللہ کا مجرم تھا، فوت ہو گیا، اس کے پیچھے اس کی ساری اولاد بھی یا سارے رشتہ دار بھی قرآن پڑھ پڑھ کے پھوکے مارتے رہے نا تو اسے ثواب نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان کسی جان کا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتی۔
آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ قرآن میں نے پڑھا ہے، اللہ یہ اٹھا کے نہ اس کا ثواب فلاں میرے رشتہ دار کو دے دے، نہیں ہو سکتا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، بالکل قرآن کی واضح آیت ہے، جو محنت کرے گا وہ صلہ پائے گا۔ آپ مزدوری کرنے چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں اچھا مزدوری میں نے کی ہے، مجھے کچھ نہ ملے، یہ مزدوری کسی اور کو مل جائے، کسی کو کیسے مل سکتی ہے؟ آپ کی مزدوری آپ کو ملے گی۔ تو یہ دنیا کا اصول ہے، دنیا کا دستور ہے۔ اللہ قرآن میں اس دستور کو بیان کرتے ہیں، جس نے محنت کی اس کو صلہ ملے گا۔ ہاں اصالِ ثواب صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے، آپ یہاں اب اپنی زندگی میں اپنے لیے کچھ کر کے چلے جائیں، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ آپ علم پھیلا جائیں، یہ جس طرح ہم علم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، یہ ہمارا جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ ہاں اولاد کو صالح بنائیں، فرمایا نیک اولاد جب دعا کرتی ہے اس کا صلہ جو ہے وہ والدین کو ملتا ہے، تو یہ اصالِ ثواب ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو مرضی کرتے پھریں وہ اصالِ ثواب نہیں ہوگا۔ آگے سورہ قمر ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چاند 2 ٹکڑے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ آپ کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا اور مکہ والوں نے دیکھا۔ آگے سورہ رحمان ہے، ویسے تو آپ لوگ جانتے ہوں گے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرماتے ہیں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خاص طور پہ 2 باتیں سورہ رحمان کے اندر بڑی اہم ہیں۔ ایک تو جو اللہ سے ڈر گیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ اس کو 2 جنتیں دے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ حوروں کا تذکرہ کیا ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جنت کی نعمتیں اس کو ملیں گی، هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، جو عبادت احسان کے درجے کی کرتا ہے۔ ایک ہوتی ہے نماز پڑھنی، ایک ہوتی ہے احسان کے درجے کی نماز پڑھنی، فرق ہے دونوں میں۔ ایک آیا آپ نے نماز پڑھی چلے گئے، یہ نہیں ہے۔ احسان کا درجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا ہوتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور نہیں آتا تو کم از کم یہ تصور رکھو تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ ایک ہے آپ آئے نماز پڑھی چلے گئے، ایک ہے آپ نے نماز نہیں تھی اور آپ کے دل میں یہ بات ہے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو خشوع و خضوع آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو یہ جو عبادت ہے احسان کے درجے کی، یہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو جنت عطا کرتے ہیں۔ آگے سورہ واقعہ ہے، سورہ واقعات میں بھی جنت اور جہنم کی جو ہیں وہ باتیں ہیں۔ آگے سورہ حدید ہے، حدید لوہے کو کہتے ہیں۔ سورہ حدید میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ بہت زیادہ بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرض حسنہ کہا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کے راستے میں دینا، گویا آپ اللہ کو دے رہے ہیں قرض۔ آپ کا گہرا دوست کہہ دے، جگری یار ہو، چل یار یہ 10,000 روپیہ مجھے قرض دے دے، آپ دے دیں گے، آپ کا گہرا دوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں مجھے دو، مجھے قرض دو۔ آپ جو بھی صدقہ کرتے ہیں آپ گویا اللہ کو اللہ کہہ رہا ہے دے، تم اللہ کے راستے میں رہو، اللہ کے بندوں کو دے رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے ایسے ہی ہے جیسے تم مجھے قرض دے رہے ہو، اور میں اس قرض کو واپس لوٹاؤں گا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، بڑھا چڑھا کے واپس لوٹاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کو قرض ہم دے رہے ہیں، جو جتنا دینا چاہتا ہے دے لے، اللہ اس کو واپس بلائے گا، واپس لوٹائے گا۔ آگے ایک آیت ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وقت کب آئے گا جب تم اللہ سے ڈرو گے۔ دیکھیں ایک ولی کا واقعہ مشہور ہے، فضیل بن عیاض اس کا نام تھا، بہت بڑا چور تھا، ڈاکو تھا۔ تو کیا ہوا، ایک دن کسی گھر کی چھت پہ چڑھا چوری کرنے کے لیے، تو آگے جا کر اسے پتہ چلا، آگے قرآن کی یہ آیت تھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، وہ وقت کب آئے گا جب تم اللہ سے ڈرو گے۔ اس نے کہا میں ڈرنے والا ہوں۔ اس نے یہ جملہ کیوں بولا؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اس نے یہ جملہ اس لیے بولا کہ اس نے یہ سمجھا یہ آیت میرے لیے ہے۔ ہم یہاں پورا قرآن سن لیتے ہیں، تراویح میں سن لیتے ہیں، درس و تدریس بھی ہو جاتا ہے، ہماری صحت پہ اثر نہیں ہوتا۔ فرق یہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ قرآن شاید میرے لیے نہیں ہے، بس یہ فرق ہے۔ جو بندہ یہ سمجھ لیتا ہے نا یہ قرآن کا حکم، یہ اللہ کا حکم میرے لیے ہے، اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ لیکن جو یہ سمجھتا ہے ٹھیک ہے بس یہ قرآن کا حکم ہے بس ٹھیک ہے، اپنے لیے نہیں سمجھتا، پھر اس کی جو ہے وہ اصلاح نہیں ہوتی۔ آگے پل صراط کا منافقین کا تذکرہ ہے۔ منافقین کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پل صراط پہ منافقین جب جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کا نور جو ہے وہ واپس لے لے گا، اور وہ اندھیرے میں ہوں گے، اور اندھیرے کی وجہ سے پل صراط سے کٹ کے جہنم کے اندر جو ہے وہ گر جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔